بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسود انسی نبوت کا پہلا جھوٹا دعوے دار، فرسٹ فالس پروفٹ آف اسلامک ہسٹری۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں، لا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مگر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے، ایک خبر ملی کہ ایک ملعون جھوٹے کذاب نبی کا دعوے دار اسود انسی، یمن کا رہنے والا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھا، جھوٹے پیغمبری کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل آ چکا ہے، لہذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ یہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرنے والی درجنوں حدیث مبارکہ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ موجود ہے، جس کی روشنی میں علماء اکرام ختم نبوت پہ کئی جامع اور مستند کتب لکھ چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، اور مسلسل علماء حق ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں، اور تمام مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کے بارے میں مشکوک رویہ رکھا گیا، مشکوک سوچ پھیل رہی ہے، مشکوک عمل بظاہر سمجھ سے بالاتر ہے، اور یہ مشکوک ان کے جو اعمال ہیں ختم نبوت کے بارے میں، وہ غضب الہی کو دعوت دینے کے عین مترادف ہے۔ ان کے انجام، جو لوگ ختم نبوت پر یقین ایمان نہیں رکھتے ہیں اور تعویلات پیش کرتے ہیں، ان کا انجام ابن کثیر اپنے کتاب میں رقم کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں صاف طور پر امت مسلمہ کو بتا دیا ہے، دنیا کو باخبر کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ لوگوں پہ عیاں ہو جائے، لوگوں پہ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا شخص کذاب ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، دجال ہے، دھوکے باز ہے، خود بھی گمراہ ہے، اور لوگوں کو بھی دنیا کے 2 دن کی زندگی کے لیے گمراہ کر رہا ہے۔ اگرچہ وہ جو شعبدے باز جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو لوگ آگے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ شعبدہ بازی کرتے ہیں، جادوگری کرتے ہیں، طلسماتی عمل کرتے ہیں، اور انہی
گمراہیوں کے ذریعے بڑے بڑے حیران کن کرتب اور حیران کن کمالات معجزات دکھا کر عام کمزور عقیدے کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن اصحاب حدیث نے اس پر پہرا دیا ہوا ہے۔ علماء حق جب تک رہیں گے قیامت تک اس اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ قرآن اور حدیث مبارکہ کے خلاف دجالی دعویٰ کرے گا۔ یہ سب کچھ فریب اور گمراہی ہے، جیسا کہ اسود انسی نے یمن کا رہنے والا تھا، اور مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جن کے فاسد عقائد، فاسد احوال اور جھوٹے اقوال، جھوٹے قول و عمل سے ہر ذی فہم، ہر شخص کو بے وقوف بنایا ہوا تھا، اور ابھی بھی بہت سارے جھوٹے نبی کے دعوے دار ہوں گے، اور ابھی بھی کچھ ہیں۔ کمزور عقائد کے لوگوں کے عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں، ان پر اللہ پاک کی لعنت ہو۔ قیامت تک ہر مدعی نبوت کا یہی حال ہوگا، اور ہر مدعی نبوت کے پیروکاروں کا بھی برا انجام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ در حقیقت اس خطرے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی امت مسلمہ کو آگاہ کر دیا تھا، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 اشخاص کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک کذاب کو گمان ہوگا، خیال ہوگا، وہ یہ سمجھیں گے کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں یعنی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹے مدعیان نبوت اور ان کا عبرتناک انجام۔ اسود انسی سب سے پہلا جھوٹا مدعی نبوت تھا، جس کی شعبدہ بازی یمن اور یمن کے آس پاس کے علاقوں میں دور دور تک چرچے ہو رہے تھے اس کے شعبدے بازی کی، اور اسی شعبدے بازی، کہانت، جادوگری، ہیپناٹائز کے بدولت اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے گرد کمزور لوگوں کو، کمزور عقائد کے لوگوں کو جمع کر لیا۔ کہانت میں کوئی اسود انسی کا ثانی نہیں تھا، لوگ اس کو شعبدہ باز بھی کہتے تھے۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر اس قدر مانوس ہو چکے تھے، اس قدر وہ فیملیئر ہو چکے تھے کہ جب اس کذاب نے، اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بہت سے لوگ اس کے پیروکار بن گئے، یہاں تک کہ نجران اور مزجہ جیسے قبائل، بڑے قبائل بھی اس شعبدے باز کے دھوکے میں آ گئے، اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا پرچار یمن کے قبیلوں میں رہتے ہوئے شروع کر دیا۔ یہ جھوٹا شخص اپنے منہ پر ہر وقت دوپٹہ ڈالا رکھتا تھا، دوپٹہ، عورتوں والا دوپٹہ ڈال کر رکھتا تھا، جبکہ ذوالحمار کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہا کرتا تھا، یہ کذاب جھوٹا نبی کا دعوے دار کہا کرتا تھا کہ جو شخص مجھ پر ظاہر ہوتا ہے وہ گدھے پر سوار ہو کر آتا ہے۔
دراصل لوگوں کو یہ گدھا بنا رہا تھا۔ ارباب سحر کے نزدیک یہ کاہن تھا، یہ جادوگر تھا، یہ شعبدے باز تھا، اور اس سے عجیب باغریب باتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ یہ لوگوں کو اپنی چرب زبانی سے شوگر کوٹنگ کے ذریعے میٹھی میٹھی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اور لوگوں کو میٹھی باتیں کر کے اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی پہنچا کر کے یہ اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2 ہمزاد شیطان تھے۔ جس طرح کاہنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کاہنوں کے پاس بھی، جادوگروں کے پاس بھی شیاطین، جن شیاطین ہوتے ہیں، اس کے پاس بھی جن شیاطین تھے۔ اس کا قصہ یوں ہے کہ فارس کا ایک بادشاہ، فارس کا یعنی ایران، آج کے سمجھنے کے لیے ایران، مگر پہلے اس کا نام تھا فارس۔ یہ ایران سے لے کر رشیا کے بہت سارے علاقے تک پھیلا ہوا یہ ریاست تھا۔ فارس کا ایک باشندہ بازان، جسے کسرا نے یمن کا حاکم بنایا ہوا تھا، کسرا ایران کا بادشاہ تھا، اس نے بازان کو یمن کا حاکم، یمن کا گورنر بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آخری عمر میں، یعنی بازان نے اپنی آخری عمر میں توفیق رب العالمین، توفیق اسلام پائی، اللہ کی توفیق سے وہ مسلمان ہو گیا، بازان مسلمان ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاکمیت اس کی برقرار رکھی، یعنی یمن کی حکومت پر بازان کو، جو اب مسلمان ہو چکا تھا، اس کو یمن کی سلطنت سونپ دی، اس کو یمن کی حکومت برقرار رکھی۔ اس کی وفات کے بعد، یعنی بازان جو مسلمان ہو چکا تھا، نسلاً ایرانی تھا، اس کے وفات کے بعد حکومت یمن کو، یعنی یمن کی گورننگ کو تقسیم کر کے کچھ اس کے بیٹے شہر بن بازان، اس کا نام شہر تھا، باپ کا نام بازان تھا، شہر بن بازان کو دے دی، اور کچھ ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہم کو سلطنت دے دی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم کو مرحمت فرمائی کچھ علاقے۔ اس علاقے میں اسود انسی نے خروج کیا، حملہ آور ہوا، اور شہر بن بازان، یعنی بازان کا جو بیٹا یمن کا حاکم بنا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو وہ اسود انسی کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اور مرزبانہ جو کہ شہر کی بیوی تھی، اس کا نام مرزبانہ بھی ہے، اس کا نام آزاد بھی ہے تاریخ میں، مرزبانہ آزاد، جو کہ شہر بن بازان کی بیوی تھی، اسے کنیز بنا کر اسود انسی جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے مرزبانہ آزاد کو اپنا کنیز بنا کر کے اپنے ساتھ لے گیا، یعنی شہر بن بازان کی بیوی کو اس ملعون شخص نے اپنا کنیز، اپنا غلام، اپنا داسی بنا لیا۔ فردہ بن مسیک نے، جو کہ وہاں کے عامل تھے، فردہ بن مسیک نے جو کہ یمن کے عامل تھے اور قبیلہ مراد سے تعلق ان کا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط ارسال فرمایا، ایک خط لکھ کر مطلع فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم اور ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہما اتفاقاً رائے سے حضر موت چلے گئے۔ جب
یہ خبر سرکار دو عالم رحمت العالمین محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو لکھا کہ تم اکٹھے ہو کر جس طرح ممکن ہو اسود انسی کو قتل کرو، اسود انسی کے شر اور فساد کو نیست و نابود کرو، ختم کرو۔ اس پر تمام فرما برداران نبوت، صحابہ اکرام اور ان کے چاہنے والے نے ایک جگہ جمع ہوئے مرزبانہ کو پیغام بھیجا کہ یہ اسود انسی وہ شخص ہے جس نے تیرے باپ اور تیرے شوہر کو قتل کیا ہے، اس کے ساتھ تیری زندگی کیسے گزرے گی اے آزاد؟ اس نے کہلوایا، میرے نزدیک یہ شخص، یہ جو اسود انسی ہے، یہ شخص مخلوق میں سب سے بدتر ہے، مخلوقان خدا میں سب سے زیادہ دشمن ہے۔ مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے اور جس طرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمے کی خبر ہمیں سناؤ۔ اسود انسی اسلام کا دشمن ہے۔ مسلمانوں نے جواباً پیغام بھیجا کہ جس طرح تمہاری سمجھ میں آئے خاتون، تم عمل کرو اور جس طرح بن پڑے اس ملعون کے خاتمہ کی سعی کرو۔ چنانچہ مرزبانہ آزاد نے دو شخص کو تیار کیا کہ وہ رات کی تاریکی میں دیوار میں نقب لگا کر اسود انسی کی خواب گاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دے۔ ان میں سے ایک کا نام فیروز دہلمی تھا جو مرزبانہ آزاد کا چچا زاد بھائی تھا اور نجاشی کا بھانجا تھا۔ انہوں نے 10ویں سال یعنی 10th ہجری 10ویں سال مدینہ منورہ حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسرے شخص کا نام دادویہ تھا۔ بہرحال جب مقررہ رات آئی، طے شدہ رات آئی، جس رات کو ان لوگوں نے اس کذاب کا، اس جھوٹے نبی بننے کا جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے، جس کا نام اسود انسی ہے، اس کا کام تمام کرے۔ مقررہ رات آئی تو مرزبانہ آزاد نے اسود انسی کو خالص شراب کثیر مقدار میں پلا دی، جس سے وہ مدہوش ہو گیا۔ فیروز دہلمی نے اپنی ایک جماعت کے ساتھ نقب لگائی اور اس بدبخت کو قتل کر دیا۔ اس کے قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح بڑی شدید آواز آ رہی تھی، چونکہ جب انسان کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو اس کے گلے سے، اس کے منہ سے ایک خڑخڑ کی آواز آتی ہے۔ آپ نے قربانی کے موقع پہ دیکھا ہوگا کہ گائے کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ایک عجیب سی خوفناک وحشتناک آواز نکلتی ہے مرنے والے کے منہ سے۔ اسود انسی کے منہ سے ایسے ہی آواز آ رہی تھی۔ قتل کرتے وقت گائے کے چلانے کی طرح اسود انسی کے منہ سے آواز آ رہی تھی۔ اس کے دروازے پر 1000 پہرے دار ہوا کرتے تھے۔ ہر وقت اسود انسی کے دروازے پر 1000 کے قریب اس کے پہرے دار ہوا کرتے تھے، گارڈ ہوا کرتے تھے۔ وہ آواز سن کر، یہ خڑخڑ کی آواز سن کر
اس طرف لپکے، یعنی اس کے کمرے کی طرف لپکے، مگر مرزبانہ آزاد جو اس کی کنیز بنائی ہوئی تھی زبردستی کے، انہیں یہ کہہ کر، ان لوگوں کو، اس کے گارڈ کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ خاموش رہو نادانو، تمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے، تمہارے نبی پر وحی آ رہی ہے، وحی اتر رہی ہے۔ دراصل اس کو موت آ گئی تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مدینہ میں پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آج رات اسود عنسی مارا جائے گا، مارا گیا ہے، اور ایک مرد مبارک نے جو کہ اس کے اہل بیت میں سے تھا، اس نے اسے قتل کیا ہے، اس کا نام فیروز ہے، اور فرمایا فاز فیروز، یعنی فیروز کامیاب ہوا۔ وہ بدبخت دو جھوٹے دعوے دار، نبوت کے جھوٹے دعوے دار، ایک مسلمہ کذاب اور دوسرا اسود عنسی، ایسے تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ ہی کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں دعوی نبوت کر بیٹھا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں درج ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں مسلمہ کذاب آ کر کہنے لگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنا معاذ اللہ جانشین مقرر کر دیں تو میں ان کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اپنی قوم کے بہت سے آدمی لے آیا۔ بس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہم تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں شاخ کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں درخت کے شاخ کا ایک ٹکڑا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمہ اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم مجھ سے اس شاخ کے ٹکڑے کا بھی سوال کرو گے تو میں تم کو یہ نہیں دوں گا۔ خلافت نبوت میں حصہ تو دور کی بات ہے، تیرے متعلق جو اللہ پاک کی تقدیر ہے تو اس سے نہیں بھاگ سکتا۔ اگر تو نے اسلام سے پیٹھ پھیری، مرتد ہوا، تو اللہ عز و جل تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور بے شک میں تمہیں وہی کچھ دیکھ رہا ہوں جو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ جو خواب کا ذکر مبارک ہے اس کی تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن دیکھے، تو مجھے ان دونوں کی وجہ سے فکر لاحق ہوئی تو خواب میں میری طرف یہ وحی فرمائی گئی کہ میں ان پر پھونک ماروں۔ بس میں نے ان پر پھونک مارا، جو 2 کنگن ہیں اس پر پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے۔ بس میں نے اس خواب کی تعبیر یہ لی کہ میرے بعد 2 جھوٹوں کا
ظہور ہوگا۔ ان میں سے ایک انسی ہے اور دوسرا یمامہ کا رہنے والا مسلمہ کذاب ہے۔ مسلمہ کذاب ملعون کو نتائج کی پرواہ کیے بغیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے واصل جہنم فرمایا۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ یہ بدبخت 9 ہجری میں مدینہ منورہ میں آیا تھا، اپنے وفود کے آنے کا سال تھا، اور یہ وفود کے آنے کا سال تھا۔ امام ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب یہ وفد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گیا، جس میں مسلمہ کذاب بھی تھا، اور جب یہ واپس یمامہ گیا تو مسلمہ کذاب لعنت اللہ علیہ مرتد ہو گیا تھا اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا۔ اس کو یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ جس وقت اس کو قتل کیا گیا تھا اس کی عمر، مسلمہ کذاب کی عمر 150 سال کی تھی۔ اسود انسی کے بارے میں جو پہلا نبی کا دعوے دار تھا، اسود انسی کے بارے میں شرح بخاری اس طرح درج ہے کہ اس کا نام الاسود سنانی ہے۔ اس کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فیروز دلمی رضی اللہ عنہ نے صنعا میں قتل کیا، اس کی کنیزہ آزاد کے تعاون سے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز تھی، اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کے قتل کی بشارت سنا دی تھی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد جنہوں نے دعوی نبوت کی، جھوٹے دعوی نبوت کی، نبوت کا ناپاک جسارت کی، ان کے بارے میں کتب احادیث مبارکہ اور دیگر مستند کتب سے اخذ کر کے انتہائی مختصراً آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں، حارث بن سعید کذاب دمشقی نے عبد المالک بن مروان کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یہ تیسرا دعوے دار نبوت کا تھا۔ خلیفہ عبد الملک مروان کے حکم پر ہی اسے قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، کلمہ شہادت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، شرک سے اللہ ہمیں کراہیت عطا فرمائے، توحید کے ساتھ زندہ رکھے اور کلمہ شہادت کے ساتھ موت نصیب آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ جاری ہے۔